بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، ایف ایم 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پر آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں. آج کے موضوعات کی فہرست میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. امریکی محکمہ خارجہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہندوستان کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر شدید ترین تشویش کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ، موسمیاتی تبدیلیوں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آزاد کشمیر کے بالائی اضلاع شدید متاثر ہوئے ہیں. جگہ جگہ پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے. کئی جگہ پر سڑکیں جو ہیں وہ اس وقت بند ہیں. زمینی رابطہ جو ہے منقطع ہو چکا ہے بین الاضلاعی، اور پبلک جو ہے کافی زیادہ اس سے متاثر ہوئی ہے. متعدد مکانات مکمل طور پر یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور ندی نالوں میں پانی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سیلاب کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے. اور وارننگز ایشو کی گئی ہیں کمشنر صاحبان جو ہیں آزاد کشمیر کے مختلف ڈویژنز کے، کہ آپ خود بھی اپنے بچوں کو ندی نالوں کے قریب ہرگز نہ جانے دیں، بچیں اس چیز سے. یہ خطرہ ہے اس چیز کا کافی زیادہ. اس پہ بات کریں گے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی جو ہے اس کے چیئرمین جناب فیصل ممتاز راٹھور وزیر حکومت نے تاجروں کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کو ایک مکتوب جاری کیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ حکومتی ٹیم اور ایکشن کمیٹی کے جو سابقہ مذاکرات ہوئے تھے ان کی روشنی میں جو امور طے پائے تھے ان پر اب عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. بڑی دیر کی مہربان تھے آتے، تو مذاکراتی عمل کی بحالی کی تجویز دی گئی ہے. چلیے، خوش آئند ہے، حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے. لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سربراہ شوکت نواز میر صاحب نے حکومتی مکتوب کے جواب میں مصالحتی کمیٹی کو لکھے گئے خط میں تحریر کیا ہے کہ حکومت نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، وعدے وفا نہیں کیے. 11 مئی کو تاریخ ساز احتجاج مظفر آباد کی سرزمین دھرتی دیکھے گی، اور قانون ساز اسمبلی کے باہر غیر معینہ مدت تک کے لیے دھرنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت بڑی خبر ہے. مقبوضہ جموں کشمیر سے سری نگر میں یہ جو وہاں پہ لوک سبھا کے الیکشن ہے، پارلیمانی نشست پر 29 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں آج کے موضوعات کے حوالے سے؟ انصار صاحب، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے موسم کے حوالے سے جس طرح کہ آپ نے بتایا، گزشتہ جو ہے وہ 15-20 دن سے مسلسل جو ہیں وہ آزاد کشمیر بھر میں جو ہیں وہ بارشیں، برف باری اور یالہ باری کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. اور اس جو ہے وہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں عالمی سطح پہ، اس سے آزاد کشمیر جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. اور اس وقت بھی مظفر آباد جو دو میل ہے جہاں نیلم اور جہلم کے دریا ملتے ہیں، وہاں نچلے درجے کا جو ہے سیلاب جو ہے وہ اس کی کیفیت ہے پانی میں. اسی طرح جو ہے وہ لیپا میں آپ دیکھیں، اور اسی طرح نیلم میں، باغ میں، راولا کوٹ میں، اویلی میں جو ہے کئی جگہوں پہ جو ہے وہ لنک روڈز جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں. کئی جگہوں پہ لینڈ سلائڈنگ سے لوگوں کے گھر جو ہیں تباہ ہوئے ہیں. اسی طرح اٹھیاں بالا جہلم ویلی جو ہے وہاں پہ آسمانی بجلی گرنے سے ایک گھر جو ہے وہ جل کر خاکستار ہو گیا، اس کے مکین جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اسی طرح ایک بچے کی جو ہے وہ جہاں باغ ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. انصار صاحب، اس سلسلہ میں جو اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اور اسی طرح ڈویژنل انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ آزاد کشمیر بھر میں ایک جو اسپیشلی جو ٹورسٹ آزاد کشمیر میں آتے ہیں ان کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے انہیں کہا گیا ہے کہ رائسن نیلم میں بتایا جا رہا ہے نیلم میں برف باری بھی ہوئی ہے. انصار صاحب، آج جو ہے وہ وہاں پہ بارش رک گئی ہے، لیکن کل تک جو ہے یہ تقریباً اپریل کا پورا مہینہ جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ برف باری ہوئی ہے. تو اس سے سنا ہے کہ وہاں پہ کئی جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں، کئی کھمبے جو ہیں، درخت ہیں، اکھڑ گئے ہیں. جی اور ان کا جو ہے مواصلاتی رابطہ بھی منقطع ہوا ہوا ہے. جی، اسی طرح انصار صاحب وہاں پہ بجلی کی بھی بندش ہے. پھر آپ اگر دیکھیں لوار گلی سے KPK کا جو زمینی راستہ ہے وہ منقطع ہے. اور اسی طرح کئی جگہوں پہ ہلکی ٹریفک کھول دی گئی ہے. ہمارے جو ادارے ہیں بحالی کے کاموں میں، جو محکمہ شہرات ہے، SDMA ہے، اور دیگر جو شہری دفاع والے ہیں وہ 1122 والے وہ لگے ہوئے ہیں اس میں ٹریفک کی بحالی کے لیے.
اور کئی جگہوں پہ یہ اطلاعات ہیں کہ لنک روڈس بحال بھی کی گئی ہیں، اور کئی جگہوں پہ جو ہے راستے جو ہے وہ بحال کرنے کی جو ہے وہ کوشش جاری ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ امریکی محکمہ خارجہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو ہندوستان اور مسٹر مودی کے جو اقدامات ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر جو تشویش کا اظہار کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ انصر صاحب، آپ دیکھیں کہ اسپیشلی 5 اگست 2019 سے جب سے 370 ختم کیا گیا ہے، تب سے وہاں انسانی حقوق کے حوالے سے انتہائی ابتر حالات ہیں، اور یہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ جو انسانی حقوق چارٹر ہے یونائٹڈ نیشن کا، یہ اس کی بھی سرین نفی ہے، انٹرنیشنل لا کی بھی سرین جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، اور اس کا بڑی جو ہے وہ سنجیدگی سے نہ صرف ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کا نوٹس لیا، اور بلکہ وہاں جو امریکی محکمہ خارجہ انہوں نے بھی اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بے شمار جو ہے وہ گمنام قبروں کے حوالے سے وہاں پہ ایسے جو لوگ ہیں جنہیں اٹھا لیا گیا، جوان بچوں کو، خواتین کی عصمت دری کے واقعات ہیں، اور لوگوں کو کہ چادر و چاردواری کا تقدس پامال کرنے کے واقعات ہیں۔ اسی طرح جو ہے پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے بلیک قانون، جو دیگر بھی ڈریکونین لاز ہیں، ان کے تحت جس طرح سے شہریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور 2 سال تک انہیں کسی کورٹ میں نہیں پیش کیا جاتا، نہیں ان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ یہ قانون کے خلاف ہے؟ جی ہاں، یہ تو سرین جو ہے شہری آزادیوں ودن ڈیز آپ نے غالباً چالان پیش کرنا ہوتا ہے، 24 لیکن گھنٹے میں۔ وہاں انصار صاحب کالے قوانین کا نفاذ کر کے وہاں پہ جو ہے وہ ایسا کیا گیا، اور پھر اسپیشلی آپ دیکھیں کہ 370 جو کہ بھارتی پارلیمنٹ نے جو ہے وہ ختم کیا، اور اس پہ جو بھارتی سپریم کورٹ جو ہے ایک اس نے کٹھ پتلی جو ہے مودی سرکار کا رول ادا کرتے ہوئے اس پہ جو ہے وہ مہر ثبت کیا اس فیصلے پہ۔ اچھا راجہ حبیب اللہ صاحب، اسی طریقے سے جناب یہ جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب وزیر بلدیات جو ہیں، انہوں نے چیئرمین حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی حیثیت سے تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو رکا جاری کیا ہے، اس کے جواب میں غزل شوکت نواز میر صاحب نے جو جواب دیا ہے، یہ کیا معاملہ ڈیڈ لاک کی طرف چلا گیا ہے؟ کیا 11 مئی کو بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ انصر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمین حکومتی مسالتی کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں اور وزیر بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لوکل جی۔ گورنمنٹ جناب فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں، بڑے جاندیدہ شخصیت ہیں، بڑے سیزن پالیٹیشین ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ معاملات حل کیے جائیں، لیکن بدقسمتی سے کئی وجوہات ہیں، کو تھوڑا سا بیچ میں ڈیڈ لاک آ گیا تھا، اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ چارج ہونا شروع ہو گیا کراؤڈ، اور جو ایکشن کمیٹیز ہیں، اور پھر اسپیشلی جو بلدیاتی نمائندگان ہیں، وہ بھی ان کے بھی جو ہے وہ خاصے تفضات خدشات ہیں، اور اب 11 مئی کو جو ہے وہ مظفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سامنے انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا، اور یہ کوئی میں توقع کرتا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے اور اس کے جو وزراء ہیں وہ کوشش کریں کہ مذاکرات کے ذریعے لوگوں کے جو تفضات خدشات ہیں، لوگوں کے جو جائز مطالبات ہیں۔ مجھے بتائیں راجہ صاحب، جی جی آپ کی لیٹ سے انکم ہے، تنخواہ ہے 30,000 روپے، جی جی آپ کو 15 یا 20,000 بل آ جاتا ہے بجلی کا، آپ نہائیں گے کیا؟ نچوڑیں گے کیا؟ بچوں کو کھلائیں گے کیا؟ ان کی اسکول کی فیسز کیسے دیں گے؟ ان کا آپ کیسے انتظام چلائیں گے؟ زندگی کا روح اور بدن کا رشتہ برقرار کیسے رکھیں گے؟ انصر صاحب، یہ بڑے ہی آپ نے سنجیدہ اور جو ہے وہ ایک پبلک کی ایک جس پہ ہر گھر میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ بڑے ابتلا میں بڑے مشکل سے اس دور سے گزر رہے ہیں لوگ۔ ایک عام آدمی جو ہے، سفید پوش آدمی ہے، جو دیہڑی دار ہے، مزدور ہے، سچی بات ہے ان کے لیے آپ نے بجا فرمایا کہ جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور حکومتیں جو ہیں وہ ماں کے جیسی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے ہے، شاید اس پہ کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، کہ وقتی طور پہ جو جتنے بھی ترقیاتی پروجیکٹس ہیں، جو ترقیاتی فنڈز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کے جو ہے وہ کچن جو ہے ان کا جو سروائیول ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو ایسے حالات میں جو ہے وہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے میں سمجھتا ہوں کچھ عرصے کے لیے کھول دینے چاہیے، تاکہ ایک عام آدمی جو ہے اسے ریلیف ملے۔ رائے صاحب دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے جو پبلک کہہ رہی ہے کہ بجلی ہماری سوئل سے پیدا ہوتی ہے، پانی ہمارا، وسائل ہمارے، زمین ہماری، اور یہاں پہ بجلی جس کاسٹ پہ بنتی ہے 2 روپے 59 پیسے فی یونٹ،
ہمیں اس کاسٹ پہ 390 میگا واٹ 400 میگا واٹ ہماری ضرورت ہے آزاد کشمیر کی، وہ ہمیں دے دیں. باقی وطن عزیز کے لیے، پاکستان کے لیے اہل جموں کشمیر نے منگلا ڈیم میں، منگلا ریزنگ میں، نیلم جیلم پروجیکٹ میں، گل پور میں ہر جگہ قربانیاں دی ہیں. آگے بھی قربانیاں لی جا رہی ہیں، کروٹ میں، یہ کوہالہ میں، ہر جگہ پہ. تو وہ 10,000 میگا واٹ کے قریب وہ بجلی وہاں پیدا ہونی ہے. تو 400 میگا واٹ تو پینٹ ہے. یہ تو آپ ہمیں کاسٹ ٹو کاسٹ دے دیں. کیا کوئی غلط بات ہے اس کے اندر؟ نہیں، یہ بڑی انصر صاحب جائز بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدارہ یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ کوئی حکومت یا کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کے جائز مطالبات ہیں. اور آپ اسے اس سینس میں لیں کہ جس طرح بچے جو ہیں وہ والدین سے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز لینی ہے، ہمیں یہ چیز چاہیے، تو یہ ریاست کا جو ہے اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر لوگوں کی جو جائز شکایات ہیں ان کے ازالے کے لیے جو اپنے وسائل ہیں وہ بروئے کار لائیں اور لوگوں کو ریلیف دیں. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. یہ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کی پارلیمانی نشست ہے، 29 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ انصر صاحب، اس میں نیشنل کانفرنس ہے، اس میں اسی طرح جو ہے وہ محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں، ان کی جماعت ہے، دیگر جماعتیں ہیں. پھر ایک اس وقت بنیادی طور پہ وہاں جو 3 نشستیں ہیں، ایک کا جموں میں اس سے پہلے انتخاب ہو چکا ہے، سری نگر میں ہوگا، پھر اسی طرح بارہمولہ میں ایک نشست پہ ہونا ہے. یہ بنیادی طور پہ جو لوک سبھا کی بھارت میں جو نشستیں ہیں، ریاست کے لوگوں کی آواز کے لیے ایک یہ دروازہ رکھا گیا ہے، اور تاکہ ان کی وہاں پہ نمائندگی ہو. لیکن عملی طور پہ وہاں کبھی بھی جو ہے وہ منصفانہ انتخابات نہیں ہوئے. اور اس وقت تو جب سے مودی رجیم آئی ہے، آپ کوئی انصاف کی بات، جمہوریت کی بات جو ہے وہ تو کوئی من ہی نہیں رکھتی. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بی جے پی کے جو ہیں وہ لوگ کامیاب ہوں ان نشستوں پہ، اور وہ جس طرح سے مودی سرکار چاہے اسے وہ فالو کریں، ان کے ایجنڈے پہ وہ چلیں. لیکن دیکھیں، یہ جو کٹھ پتلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ایک ڈھونگ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں وہاں کے جو لوگ ہیں، جو خاموش اکثریت ہے، وہ اپنے رائے کا اظہار کرے گی. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہاں فیئر اینڈ فری انتخابات ہوں. ایک آخری بات جو آج کے موضوعات میں ہے، صحافیوں، میڈیا اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت پیدا ہوئی جب مظفر آباد میں کچھ صحافیوں کے خلاف ایف آئی آرز درج ہوئیں، کچھ صحافیوں کے بارے میں سر بمہر ایف آئی آرز کی بات ہوئی، اور پھر اس پہ اسپیکر قانون ساز اسمبلی جناب لطیف اکبر صاحب نے میاں وحید صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے صحافیوں سے مذاکرات کیے. اب یہ اس معاملے کو آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ تو تیلی لگا کے، آگ لگا کے تماشا دیکھتے ہیں. انصر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے، آزاد کشمیر بالخصوص، یہ اس طرح کے جو ہے وہ حالات اور معاملات کا جو ہے متعمل نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ بڑے زیرک انسان ہیں، اور اختلافات ہوتے ہیں. وہ خود بھی صحافی رہے ہیں، شعبہ صحافت کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کا بھی، اور آئندہ بھی انہوں نے سیاست کرنی ہے. اور جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر اسمبلی جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، اسی طرح سابق وزیر اعظم سردار یعقوب خان صاحب، چودھری یاسین صاحب، جو دیگر بھی میاں وحید صاحب ہیں وزیر حکومت، اور مسلم لیگ نون کے جو ممبران اسمبلی، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس ماجرائی سے جو ہے وہ لا تلقی کا اظہار کیا ہے. اور اس حوالے سے جو ہے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. اور یقینی طور پہ جو ہے انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی. جن صحافیوں کے خلاف جو ہے مظفرآباد کے ہمارے ساتھی ہیں، وہ جو ہے ان کے خلاف غیر مشروع طور پہ جو ہے وہ کیسز واپس لیے جانے چاہیے. اور یہ جو مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کے سر بمہر کر دی گئی ہیں، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب ہے. جی جناب، اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب. آج کے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب.
جی پلیز. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار، ایک انٹلیکچوئل، ایک ریسرچر، ایک بڑی شخصیت جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں محکمہ خارجہ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ ایشو کی ہے جس میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے ہندوستان کے جو اقدامات ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو وہاں پر 2016 اور 2022 کے دوران ماورائے عدالت جو قتل کیے ہیں 813 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، کوئی بھی سزا کسی کو نہیں دی گئی، اور مقبوضہ کشمیر میں اسی طرح 800 سے زائد افراد جو ہیں ایک کالے قانون کے تحت ان کو بند کیا گیا، ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے ابھی تک، کئی سال گزر چکے ہیں. اور اسی طرح ایک اور رپورٹ ایشو کی گئی ہے جس میں سکھ رہنما مسٹر پنو جو ہیں ان کے قتل کی سازش کو آشکار کیا گیا اور بتایا گیا امریکہ نے اس کو ناکام بنایا تھا. اجرتی قاتل جو ہیں ان کو انہوں نے یہ سپاری دی تھی. آپ اس تمام سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں، ہندوستان جو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس وقت ٹیررزم کو؟ جی، آپ نے یہ جن تمام باتوں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جینوسائیڈ واچ نے بھی ایک رپورٹ ایشو کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں قریب قتل عام مسلمانوں کا ہونے کے امکانات، اور میرا خیال کہ وہ شاید کسی نہ کسی شکل میں شروع ہی ہوگا. ان تمام رپورٹوں میں سے زیادہ جہاں یہ جو محکمہ خارجہ کی رپورٹ آئی ہے امریکہ کی، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو آئی ہے اس کی وجوہات بھی انٹرنیشنل پالیٹکس سے ریلیٹڈ زیادہ ہے اور ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ کم ہے. جب امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان چین کے خلاف اس طریقے سے کھڑا نہیں ہو رہا جیسے کہ ہم چاہ رہے تھے، تو تب جا کے انہوں نے یہ اس قسم کی آوازیں اٹھانا شروع کی ہیں. ورنہ ہندوستان تو اس لائن پر آپ کو پتہ ہے صدرات سے جب سے یہ والی حکومت آئی ہے خاص کر بہت انہوں نے جو کام کیے ہیں، قتل و غارت بھی کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل چینجز بھی کیے ہیں، اور اقلیتوں کو جو ہے مساوی حقوق دینے سے بھی پیچھے ہٹے ہیں. عمارتیں جو آپ کے مساجد ہیں اور ایون ٹیمپل ان کے جو ہیں کرسچنز کے جو ہوتے ہیں وہ گرائے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پہلے امریکہ جیسے ملک بھی آرام سے دیکھتے رہے اور اس کو پی گئے، اس لحاظ سے کہ یہ ملک بڑا ہے، وہاں پر ہمارے اکنامک انٹرسٹ ہیں، پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. اب جب کہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ تھوڑے کم ہوئے ہیں یا ہندوستان نے جھنڈی دکھائی ہے کہ ہم اپنی آزاد پالیسی اپنائیں گے اور چین سے نہیں بھیڑیں گے آپ کے کہنے پر، تب جا کے امریکی محکمہ خارجہ کو اس بات کا خیال ہے. لیکن دیر آئے درست آئے. تو یہ سب سے اہم ہے کہ امریکہ کے وزارت خارجہ نے اس بات کا نوٹس لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات سیریس ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یو کے میں جو سکھوں کی موومنٹ ہے اور جو کینیڈا میں سکھوں کی موومنٹ ہے، جس طریقے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے سکھوں کے لاسٹ جو اجتماع اس میں شرکت بھی کی ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ابھی پسپائی کا شکار ہے جو پالیسی ہے ہندوستان کی. اور دیکھتے ہیں کہ ابھی تو خیر الیکشنز ہو رہے ہیں، ابھی تو نظر آ رہا ہے کہ بی جے پی ایک دفعہ دوبارہ پاور میں آئے گی. پاور میں آنے کے بعد وہ میرے خیال یہ ضرور وہ دیکھیں گے کہ یہ تمام دنیا کا ریئیکشن جو ہے یہ کس سائڈ پر جا رہا ہے. لیکن میرے بھائی، اگر ہم نے پاکستان کے لیے اور کشمیریوں کے لیے، جس کو میں پاکستان ہی کا انفنشڈ ایجنڈا سمجھتا ہوں، کشمیر کا معاملہ جو ہے، اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرنی پڑے گی، اپنے اندرونی معاملات سیدھے کرنے پڑیں گے، اپنے اندر تھوڑا سا یکجہتی پیدا کرنی پڑے گی، یکسوئی پیدا کرنی پڑے گی. ایک آواز میں جو ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ جو جتنے ہمارے مسائل ہیں ان کو اٹھانا پڑے گا، تب جا کے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے. اللہ کرے گا کہ یہ جو اتنی شہادتیں ہیں یہ رائے گاں بالکل نہیں جائیں گی. یہ اتنا خون بہا ہے نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، خواتین کا، بچوں کا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے رائے گاں نہیں جانے دے گا. اس کے ثمرات آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ جلدی. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. جنرل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو بھارت میں لوک سبھا کے انتخابات ہو رہے ہیں، وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ہیں وہ 3 نشستیں جو ہیں وہ لوک سبھا کے لیے وہاں پہ رکھی گئی ہیں، اور اس کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر کی جو کٹھ پتلی وہاں پہ اسمبلی ہے اس کے بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اور ان انتخابات میں ہمیشہ سے یہ دیکھنے میں آیا کہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ مودی جو ہے وزیر اعظم رہے ہیں اور تیسری دفعہ وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیشہ وہ
پاکستان کارڈ کھیلتے ہیں، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر پہ جو ہے وہ قبضے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو اگر اس طرح کا ایڈونچر مودی سرکار کرتی ہے تو اس پہ کیا رد عمل ہو سکتا ہے آزاد کشمیر یا پاکستان کی طرف سے؟ جی کیونکہ ابھی تو انتخابات میں مصروف ہے، ابھی 1 مہینہ اور لگے گا. آپ کو پتہ ہے یہ مئی کے اینڈ میں جا کے کہیں ان کے دوبارہ نکلیں گے. تو میں اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت تو یہ صرف ریٹورک ہی ہوگی، جس طریقے سے انہوں نے کارڈ استعمال کیا ہے اور جلسوں کے دوران شاید کرتے رہیں گے. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مئی جون تک یہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو کہ فزیکل اٹیک یا کوئی اگریسو ایکشن ہو، کیونکہ اس سے ان کو پتہ ہے، کیا پتہ وہ کس رخ پہ جائے. وہ اس رخ پہ ہی جائے گا انشاءاللہ. جیسے جب ان کے جہاز آئے تھے اور جو ان کو جواب ملا تھا، یا جو ان کو یہ ہاٹ پرسوٹ کہتے ہیں، جو ان کے جواب ان کو ملے تھے، تو جواب تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی قسم کا ملے گا، اس سے بھی سخت جواب ملے. تو ابھی تو وہ یہ رسک نہیں لیں گے اس قسم کا کوئی کام کرنے کے. لیکن بعد میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے فوج کے مرال کو بلند کرنے کے لیے، کیونکہ جو انہوں نے ہزیمت اٹھائی ہوئی ہے چینیوں کے ہاتھوں، پاکستانی ایئر فورس کے ہاتھوں، پاکستانی آرمی کے ہاتھوں، وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس زخم کو مٹانے کی کوشش تو کریں گے نا. لیکن وہ سب کچھ ہوگا جب یہ اپنی حکومت جما لیں گے، جس کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ دوبارہ انہی کی حکومت آئے گی. تو فی الحال کوئی اس قسم کا امکان 1-2 مہینے میں نہیں ہے، لیکن بعد میں صاف ظاہر ہے اس کے کبھی امکانات موجود ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہماری جو فوج پاکستان ہے، وہ اچھی طرح ان تمام ان کے مکروہ عزائم سے آگاہ ہے. اور انشاءاللہ اس دفعہ پہلے کے مقابلے میں بھی ان کو بہتر جواب دیا جائے گا. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، ہماری رہنمائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا آپ کمنٹ کریں گے جو لودھی صاحب نے باتیں کی؟ جی انصر صاحب، بڑا خوبصورت اور اسٹرانگ پیغام دیا ہے ممتاز دفاعی تجزیہ کار آپ کی بات کی تائید کی ہے کہ ابھی تو الیکشن میں مصروف ہیں لیکن آگے خطرہ ہے. جی جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پورے پاکستانی عوام، کشمیری عوام اور جو ہمارا مسئلہ فوج پاکستان ہے کہ ان کی طرف سے، کہ اس سے پہلے بھی بھارت نے حماقت کی تھی، فضائی خلاف ورزی کی تھی، تو اسے جواب ملا تھا. اور اب شاید 2 ماہ تک تو ایسی حماقت جو ہے مودی وہ شاید نہیں کرے گا، لیکن 2 ماہ بعد شاید کوئی اس طرح کی اگر انہوں نے کوشش کی تو پہلے سے بھی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ جواب دیا جائے گا. جی اب ہم بڑھتے ہیں جناب اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. آپ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں نیکسٹ مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ، اسکالر، سابق وائس چانسلر آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی، پونچھ یونیورسٹی، اسی طریقے سے یونیورسٹی آف کوٹلی، بہت سے اداروں میں آپ نے وائس چانسلر کی حیثیت سے کام کیا. آپ نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رکھا ہے پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس. جناب ڈاکٹر سید دل نواز گردیزی صاحب، جناب ڈاکٹر سید دل نواز گردیزی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو چینجنگ رین پیٹرنز ہیں، اور کئی سالوں کے ڈراؤٹ کے بعد ہم نے دیکھا آزاد کشمیر میں اس سال بارشیں جو ہیں معمول سے بہت زیادہ اور بہت شدت کے ساتھ ہو رہی ہیں، یہ کس چیز کی عکاسی کر رہی ہیں؟ بہت شکریہ جنید صاحب، آپ نے بڑا امپورٹنٹ موضوع جو ہے وہ آج چنا ہے ڈسکشن کے لیے. اصل میں یہ تو گلوبل کلائمیٹ چینج کا ایفیکٹ ہے، اور ساری دنیا کے اندر اسی طرح یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم کے اندر اور پیٹرن جو ہے پریسیپیٹیشن کا، سردی گرمی کا، یہ بہت بدل چکا ہے، چینج ہو رہا ہے. اور امیجیٹلی جو ہے وہ بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سال سردیوں کے اندر برف باری، بارش بہت کم رہی، بالکل خشک سالی رہی. اور باہر کے موسم میں آ کے جو بارشیں شروع ہوئیں، اور پھر برف باری بھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کل بھی جو ہے وہ پہاڑوں پہ برف باری ہوئی ہے کافی. اور بہت ساری سڑکیں جو ہے وہ حویلی میں لسٹرنا وغیرہ وہاں سڑک بند ہو گئی برف باری کی وجہ سے. تو یہ چینج آف پیٹرن ہے پریسیپیٹیشن کا، بارش کا، یہ یونیورسل ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلف کنٹریز کے اندر، اس طرح عمان میں جو ہے بہت ان ایکسپیکٹڈ بارشیں ہوئیں. پھر اس طرح UAE کے اندر جو ہے بہت طوفان آیا تباہی ہوئی بارشوں کی وجہ سے. تو یہ ایک یونیورسل کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے. ان بارشوں نے، کیا آپ یہ جو اشارہ کر رہے تھے،
اس کو تقویت دے دی ہے اس بات کو؟ اصل میں بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنے کی ہیں. ایک تو اپنے سامنے لایا ہے کہ درخت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ جنگلوں کی کٹائی جو ہے وہ بڑے برے طریقے اور اس کی وجہ سے بھی یہ امپیکٹ ہے. لیکن بہت ساری اور چیزیں جو ہے ہم نے کرپشن انڈسٹری سے اس طرح بہت ساری ایسی گیسیں ہم نے چھوڑی جن کی وجہ سے جو ایٹماسفیئر کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ گئیں، اور اس کی وجہ سے یہ سارے پیٹرن ہمیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھی کسی دور کے اندر، ہم نے دیکھا کہ ان علاقوں کے اندر جنگل تھے، وہاں گرینری تھی، بعد میں جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ یا گیس میں ملتی ہے، حالانکہ وہ اس وقت سارا ہے. وہ پیٹرن بھی اس وقت چینج ہو رہا ہے. اس وقت بارشیں جو ہے وہ اب صحراؤں کے اندر بھی جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہیں. یہ ایک پیٹرن ہے جو شفٹ ہوگا. جہاں بارشیں زیادہ ہو رہی تھی وہاں کم ہو رہی ہے، اور جہاں کم تھی وہاں بڑھ رہی ہے. تو یہ اس کا ایک امپیکٹ ہی ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ چیزیں اس لیے رہی ہیں کہ ہیومن جو ہے انٹرونشن ہے، جو نیچر کے اندر ہم نے انٹروین کیا اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے اپنے طور پہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے یہ اس کا امپیکٹ بہت بڑھ رہا ہے. تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ان چیزوں کو ہم دوبارہ جو ہے وہ نارملائزیشن کی طرف لائیں، تاکہ جو انسان نے انٹرفیئر کر کے بہت ساری پرابلمز کریٹ کر لی ہیں اپنے اس کلائمیٹ کے اوپر دنیا کے اندر، ان کو جو ہے وہ نارملائز کیا جائے. ڈاکٹر دلنواز گردیری صاحب، جہاں درخت بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور وہ کم رہے ہیں، وہاں ایک دوسرا پہلو بھی دیکھنے میں آیا کہ پہاڑ جو ہیں زمینوں پر، جنہیں جو ہے وہ قدرت نے ایک کیل کے طور پہ ٹھونکا اس بیلنس برقرار رکھنے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی بھی کٹائی کئی جگہوں پہ ہاؤسنگ سکیمز بنائی جاتی ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ پہاڑوں کو بھی بری طرح سے جو ہے وہ ڈیمیج کیا جا رہا ہے. اس سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو زلزلے اور دیگر جو ارضیاتی تبدیلیاں ہیں اس پہ یہ افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہیومن انٹرونشن کی وجہ سے ہی ہے. ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسٹرب کر لیا، نیچر کے بیلنس کو ڈسٹرب کر لیا. تو میجر فیکٹرز تو یہ ہیں کہ آکسیجن لیول جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب کیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے درخت تو یقیناً جو ہے وہ کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں کہ اس لیول کو کسی حد تک بیلنس کیا جائے. انڈسٹری جہاں جو ہے دھواں پروڈیوس ہوتا ہے یا جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ مقدار میں نکلتی ہے، اس کو کم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو درخت اس کے اندر یقیناً ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ لا سکتے ہیں، ان کی افزائش کی جائے. باقی پہاڑوں کا جہاں تعلق ہے، یقیناً وہاں بھی ہم نے جو ڈسٹربنس کی تو وہ بھی ایک درختوں کو ایک کاٹا یا پتھروں کو کاٹا، پہاڑوں کو کاٹا، اس کا امپیکٹ بھی یقیناً ہے. اور وہ بھی سائل کے اندر، زمین کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. اندر جو ہے وہ اس میں چینجز آتی ہیں، اس کی وجہ سے فلڈ جب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو فردر جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے. بالکل صحیح جناب. ڈاکٹر سید دلنواز گردیری صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، ہماری رہنمائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا آپ کمنٹ کریں گے جو ڈاکٹر دلنواز صاحب نے باتیں کی ہیں؟ انصار صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کا ہماری زندگیوں سے، ہماری جو یوتھ ہے، ہمارا جو فیوچر ہے، اس سے یہ جڑا ہوا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی بڑی صائب رائے ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درخت اگانے چاہیے تاکہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے وہ کم ہو. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہم نیچر کو ڈسٹرب کرتے ہیں، بالخصوص پہاڑ جو ہیں انہیں ہم وہ کرش مشینیں لگی ہوئی ہیں اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے وہ گاجر مولی کی طرح. تو اس سے وہ جو ایک بیلنس ہے زمین کا وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اور اس سے جو ارضیاتی تبدیلیاں ہیں، جن چیلنجز کا ہمیں اس وقت سامنا ہے، ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ نیچر کے قریب رہا جائے اور درختوں کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے اور ان کی جو ہے بچوں کی طرح نگہداشت کی جانی چاہیے. جی، اب ہم بڑھتے ہیں جناب اپنے پروگرام کے اگلے مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے آزاد جموں کشمیر فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر جناب آصف رضا میر صاحب نے مظفر آباد سے. جناب آصف رضا میر صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب میر صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میاں وحید صاحب وزیر حکومت نے کل آپ کے ساتھ مذاکرات کیے.
ان مذاکرات میں کیا ڈسکشن ہوئی ان کی آپ کے ساتھ؟ یہ جو صحافیوں کے خلاف، میڈیا کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، سنا FIRs درج ہو رہی ہیں، کوئی گرفتاریاں متوقع ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا۔ دیکھیے، یہ بات صرف صحافیوں تک محدود نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب معلومات تک رسائی، معلومات لوگوں تک پہنچانا صرف میڈیا کی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی، لیکن جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے اور آپ میں سے بیشتر لوگوں کے ہاتھوں میں اینڈرائڈ موبائل جب سے آئے ہیں، تو ہر کوئی جو ہے نا وہ خبر دینے کی، خبر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اور چونکہ میڈیا سے منسلک جو لوگ ہیں وہ خبر کی تحقیق، اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیق کی چھلنی سے چھان کر پوری ذمہ داری کے ساتھ جب پہنچاتے ہیں لوگوں تک، تو عوام الناس ان کے کہے پر یا ان کے لکھے پر عام لوگوں کی نسبتاً زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ اور اس سے جب کہیں کوئی پابندیوں کی بات آتی ہے، قانون سازی کی بات آتی ہے یا مقدمات کی بات آتی ہے، تو سب سے زیادہ میڈیا انڈسٹری سے منسلک لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ابھی جو آپ کا حالیہ سچویشن سے متعلق سوال ہے، تو اس وقت ساری جو میڈیا کمیونٹی ہے، ساری سب گفتگو کیفیت کا شکار ہے۔ سننے میں یہ ہے کہ 5 سے 6 جرنلسٹ ہیں جن کے خلاف مبینہ طور پر FIR درج کی گئی ہے، جس کا تمام جو اس ایوان کے اندر موجود پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سربراہ لا علم ہے، وزرائے حکومت لا علم ہے، اور کسی کے بھی علم میں وہ کہتے ہیں جی ہم ایسے کسی سوشل میڈیا مانیٹرنگ کمیٹی سے یا FIR سے ہم کم از کم آگاہ نہیں ہے۔ یہی بات اس دن وزیر قانون نے بھی ہمارے ساتھ مذاکرات میں بھی کی، چونکہ اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر انہوں نے جب اس دن رول احتجاج کر رہے تھے اور کہا انہوں نے وزیر قانون جو وزیر انتظامیہ بھی ہے کہ آپ اسی اجلاس میں جو جاری اجلاس ہے 2 مئی کو پرسوں انشاءاللہ اجلاس ہوگا، تو اس میں آپ اپنی رپورٹ پیش کریں۔ دیکھیے اس وقت ہم آزادی اظہار رائے کی جب بات کرتے ہیں تو یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے جو انہیں آئین بھی دیتا ہے، اور آپ کا دین اسلام، ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں، شریعت بھی اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر سوال کرنے کی، آپ کو بات کرنے کی، تہذیب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور سچائی کے مبنی سوال کرنے کی آپ کو اجازت دیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ حق کی عزت کا قانون لا رہے ہیں تو دوسری جانب ہماری معلومات تک رسائی ہی نہیں ہے۔ صاحب اگر آپ کسی محکمے کے سیکرٹری ہیں یا آپ وزیر ہیں اور میں آپ سے آپ کے محکمے کے متعلق کوئی سٹوری کر رہا ہوں، کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو آئین قانون پابند ہی نہیں کرتا کہ آپ مجھے جواب دیں۔ تو مجھے یہ بتائیے، جب میں گمان پر مبنی اپنے سورس پر مبنی کوئی رپورٹ کروں گا اور کل آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے اور انہوں نے میری عزت اچھالی، حد تک کہ عزت کا قانون لاگو کیا جائے، تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ معلومات تک جرنلسٹ کو رسائی دی جائے۔ جب اس کے پاس درست معلومات ہوگی، اس کے بعد کوئی اگر کسی غلط بیانی پہ یا کردار کشی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور کارروائی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے فورم موجود ہیں، جس میں آپ کے پریس کلب ہیں، آپ کی پریس فاؤنڈیشنز ہیں، آپ کے بہت سارے ادارے موجود ہیں جو اس کارروائی کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک خفیہ کمیٹی، سوشل میڈیا کمیٹی بنانا اور اس کمیٹی کو جو ہے وہ یہ اختیار دینا کہ وہ جرنلسٹ کے خلاف FIR درج کرے، اس سے پہلے کوئی ایسی پریکٹس نہیں کی گئی۔ تو یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن جو انہوں نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ نیشنل پریس کلب یا PSQ جو ہماری بڑی آرگنائزیشن ہے صحافیوں کی، کہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر یا ان کو آگاہ کیے بغیر آپ کسی جرنلسٹ پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، کارروائی نہیں کریں گے۔ اگر کہیں کسی کی کوئی سمجھتے ہیں کسی خبر سے دل آزاری ہوئی ہے یا ان کی عزت کو یا شہرت کو نقصان پہنچا ہے تو اس کے لیے آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پولیس کیس بنانا اور بغیر کسی کو بتائے راتوں رات کارروائی کرانا، تو یہ وہ چیزیں تھی جس کے لیے ہم نے کہا کہ اگر اسلام آباد کے کسی سینئر جرنلسٹ نے کوئی اسٹوری کی ہے اور اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست صحافتی معیار پر پورا نہیں اترتی، تو اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ پریس فاؤنڈیشن ایک ادارہ موجود ہے جس کو جسٹس ہائی کورٹ چیئر کرتے ہیں اور صحافیوں کا منتخب نمائندہ وہاں پر بیٹھتا ہے، پورا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، باقی لوگ ہیں، ایک سابق ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس کو آپ اگر فالو کرتے ہیں، اس کو آپ اگر تحریک کرتے ہیں تو شاید یہ سچویشن پیش نہ آتی۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جس کے لیے آزادی اظہار رائے کے لیے جب صحافی نہیں بولیں گے تو انصاری صاحب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سول سوسائٹی یا مہذب معاشروں میں وہ لوگ جو بنیاد سٹیزن جرنلزم کی ہم بات کرتے ہیں تو کیسے بات کر سکیں گے، معلومات کیسے سامنے آئیں گی؟ پھر ہم جب اپنے لائن آف کنٹرول کی اس چینل کھونی لکھی ہے کہ اس چینل کہتے ہیں جی کہ بھارت جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹ رہا ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہمارے اس طرح کے اقدامات سے آپ کیا سمجھتے ہیں
ریاست کی یا ملک کی جو ہے وہ نیک نامی اور عزت میں اضافہ ہوگا. تو ہم کہتے ہیں قانون سازی ضرور کریں, لیکن جن کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے آپ کم از کم ان کی نمائندگی کو بھی انشور کریں. بالکل میر صاحب, آپ نے بہت زبردست بات کہی, بڑی بڑی مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا, بڑی مہربانی سر. جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین, ہمیں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب نے جوائن کیا ہے. جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب, ہم نے دیکھا کہ اسمبلی کے حالیہ یہ جو اجلاس میں میٹنگ میں کافی ہنگامہ آرائی ہوئی, میڈیا کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کوئی ایک آدھ کوئی قانون کوئی لایا جا رہا ہے, کچھ صحافیوں کے خلاف ایف آئی آرز اور سر بمہر ایف آئی آرز کی بات ہوئی ہے. یہ سب کیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جنید صاحب, میں کوئی ایگزیکٹ بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہوں کہ آیا کہ ایف آئی آرز کٹی کیوں تھی, مگر پوزیشن میں ساروں نے مل کے یہی حکومت سے کہا ہے اور انہوں نے اس چیز کو اکنالج بھی کیا ہے کہ آپس میں بیٹھ کے جو معاملات ہیں اس کو حل کر کے ایشو کو ریزالو کیا جائے. اور جو سینئر وزیر ہیں اپنا نیلم سے میاں صاحب, ان کی ذمہ داری لگائے گی کہ جی آپ جو ہے وہ جتنے بھی اپنا جرنلسٹ ہیں یا ان کا جو فورم ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اس ایشو کو ریزالو. جو قانون کی بات کی جا رہی ہے, قانون ابھی سجیسٹڈ ہے, وہ آیا آگے نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ سال گزر گیا, ابھی تک کوئی اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی جو ہے وہ ہاؤس کی ابھی تک بنی ہوئی نہیں ہے جن کے سپورٹ وہ ہو اور اس پہ جو ہے کوئی فردر ڈسکشن ہو اور وہ پہ قانون سازی کی طرف جائے چیز. تو وہ ابھی سجیسٹڈ ہے, وہ کوئی سامنے آیا نہیں ہے. تو ہم نے دو ٹوک جو بھی اپوزیشن اس وقت موجود تھی, بلکہ حکومت کے بھی کئی لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ جی آپ اس میں بیٹھ کے تو ایشو کو ریزالو کریں پھر فور. جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ 11 مئی کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اسمبلی کے سامنے دھرنا اور غیر معینہ مدت تک کے لیے گھیراؤ کا اعلان کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دی. جتنی بھی کمیٹیاں انہوں نے بنائی, مصالحتی کمیٹیاں, وعدے تو کر لیے, پورا ایک بھی نہیں کیا. تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیسے پھر سامنے آئیں گے سر؟ نہیں, عرض یہ ہے کہ جی انہوں نے بھی نہیں کیا تو انہوں نے بھی جو کمٹمنٹ وہاں کی اس سے بھی آ کے یہ پل بیک کر کے نا, کوئی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سنجیدہ لوگ بیچ میں شامل ہوں, جن کے پیچھے لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں تو سمجھ آتی ہے. ابھی تو یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, لوگوں کے سر کے اوپر بل چڑھے ہوئے ہیں 8-8 10-10 مہینے سے, وہ ان کو کوئی ریلیف ہے نہیں اور نہ ان کو کوئی رستہ وسطہ کا نظر آ رہا ہے. میں بڑی دو ٹوک الفاظ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں جو سردار خالد ابراہیم خان صاحب ہمارے لیے سیٹ کر کے گئے ہیں. جتنی مرضی دیکھیں, یہ ایک جو ہماری یہ تحریک ہے, تحریک آزادی کشمیر, یہ پیٹ کی تحریک نہیں ہے, یہ بھوک کی تحریک نہیں ہے, یہ جنرل آپ کی اپنی آزادی کی یہ تحریک ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور جب سردار خالد ابراہیم خان صاحب نے ایک تحریک شروع کی جس میں پریزیڈنٹ مسعود صاحب کو لگایا گیا اور وہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی کہ غیر نمائندہ حیثیت کے پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ اس وقت بہت ہائی لائٹ ہوا اکراس دا بارڈر کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس خطے کو آزاد کیا اور وہ بھی جو ہے وہ ابھی یہ باہر نکل آئے ہوئے ہیں. تو جب خالد صاحب کو پتہ لگا کہ جی اس بات سے اس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے اس بات کو, اور یہ اس سارے ہماری تحریک کے خلاف, اس اسٹیٹ کے خلاف جو ہے اس کو وہ یوز کر رہے ہیں, تو خالد صاحب نے فل فور جو ہے وہ تحریک اسی وقت جو ہے اس کو ختم کر دیا. تو یہ بڑا کلیئر ایک ایگزامپل وہ سیٹ کر کے گئے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے آیا کہ یہ تحریک جو ہے, دیکھیں نا, اگر آپ اس چیز کو بھی نہ تسلیم کریں کہ جی اس وقت جو ہمارا الیکٹریسٹی بل جو پاکستان میں جو جنریٹ ہو رہا ہے اور جو کشمیر میں جنریٹ ہو رہا ہے اس میں اچھا خاصا فرق ہے. لوگوں کو جو فی یونٹ چارج کیا ہوا ہے اس کے اندر بھی تفریق ہے. پھر جو آٹے کا معاملہ ہے اس میں بھی آپ کو کہیں نہ کسی نہ کسی لیول پہ سبسڈی مل رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک چلی ہے اس سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں اسپیس ملی ہے جہاں جا کے انہوں نے تھوڑا بہت تک نیگوشیٹ کر کے کوئی نہ کوئی, اب آپ کا جو فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے اور ایک دو چیزیں سسپینڈ ہوئی ہیں. یہ چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ, اس میں بہتری لانے کے لیے اور جو ہے وہ کوشش کی جا سکتی ہے, مگر یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی تحریک آزادی کشمیر وہ جہاں مرضی اس وقت کھڑی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات کے اندر ہے, مگر ہماری طرف سے کم از کم کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرے اور چیزوں کو کسی اور طرف لے کے جائے. جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے رہنمائی کی, ہمارے ساتھ گفتگو کی, وقت نکالا, بڑی مہربانی سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے. انصار صاحب بہت بہت شکریہ. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں اسپیشلی مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے
امریکی محکمہ خارجہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹس ہیں اس حوالے سے، پھر اسی طرح جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے 11 مئی کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کونسل اسمبلی کے باہر جو ہے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے. پھر جو عالمی موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جس سے آزاد کشمیر بری طرح متاثر ہوا ہے اور اس جو نقصانات میں اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، اسی طرح سابق چانسلر آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی سید دلنواز گردیزی صاحب، اسی طرح جناب جے کے پی پی کے سربراہ اور ممبر اسمبلی جناب سردار حسن خالد ابراہیم صاحب، اور مظفر آباد سے جو ہے وہ فوٹو جرنلسٹ ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن کے صدر جناب آصف رضا میر صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے. اور ہمیں انصار صاحب اپنے سننے والے جو ہیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے اس پروگرام سے اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ یاد چاہیں گے، ہندوستان کتنے بھی مظالم کر لے، حق کی آواز کو، اہل حق کو وہ دبا نہیں سکتا. جموں کشمیر کے لوگ آزادی حاصل کر کے رہیں گے. فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.